کون؟ عمر بن عبد العزیز۔ یہ وہ ہستی ہے جب خلیفہ بنے تو کسی نے آ کے کان میں رسول اللہ کی حدیث پاک سنا دی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہے کہ عدن سے لے کے شام تک اس کی چوڑائی ہے اور اس پہ ستاروں کے برابر اللہ تعالیٰ نے پیالے رکھے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو وہاں پہ جام پلاؤں گا، اور پھر جو میرا غلام ایک دفعہ پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور یار رسول اللہ کو تو ویسے ہی جو ایک نظر دیکھ لے وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہو سکتا۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ جب رسول اللہ کو دیکھیں گے پھر تو سارے غم بھول جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو سب سے پہلے حوض کوثر پہ آ کے میرے ہاتھوں سے جام کون پیے گا؟ عرض کی حضور آپ بتا دیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، یعنی وہ فقیر جو ہو بھی غریب لیکن ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لیا ہو، غریبی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس نے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضور یہ فقراء کون ہیں کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ کے حوض پہ جائیں گے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے کپڑے پھٹے پرانے، جن کے پاؤں کی جوتیاں ٹوٹی ہوئیں، جن کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے، جو کسی کے دروازے پہ جا کے کوئی سوال کریں لوگ اپنے دروازے نہیں کھولتے، لوگ دھتکارتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ حقارت کرتے ہیں، ان کی غریبی کی وجہ سے لوگ دور کرتے ہیں۔ کل میدان محشر میں محمد رسول اللہ ان کو اپنے قریب کر لیں گے۔ جب یہ حدیث پاک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے سنی تو فرمانے لگے افسوس میں نے تو عیاشی کے اندر زندگی گزار دی، میں تو اس سے محروم رہ جاؤں گا۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ نے اپنی عیاشی والی زندگی کو ٹھوکر مار کے فقیری والی زندگی اختیار کر لی۔ جو بادشاہ نہیں بنا تھا تو بادشاہوں والی زندگی تھی، لیکن جو ہی خلیفہ وقت بنے تو فقیر بن گئے۔ یہ فقر اختیاری ہے، یہ ہمارے جیسا فقر نہیں ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے کہتے ہیں بس ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو درویش لوگ ہیں، ہمیں کیا لگے دنیا سے۔ بھئی تیرے پاس ہے ہی نہیں ہے، جب ہوتی پھر تو چھوڑتا بابا فرید کی طرح تو پھر پتہ لگتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز وہ ہیں جو خلیفہ وقت ہیں لیکن اس کے باوجود فقیروں والی زندگی، جسم کا لباس۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کئی پیوند لگے ہوئے دیکھے، اور جس دن خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا اور لوگ نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہی قبرستان سے باہر نکلے تو آپ کے سامنے سواریاں اور خدام بڑے جاہ و حشمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کس لیے ہیں؟ کہا حضور ان سواریوں پہ بادشاہ خلفاء سوار ہوا کرتے تھے، اب آپ بھی سوار ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سواریوں کو فروخت کر دو اور جو ان کی قیمت ملے وہ بیت المال میں جمع کرا دو۔ عمر بن عبد العزیز اپنے گھوڑے پہ ہی سوار ہوگا۔ اور پھر جب نماز جنازہ پڑھ کے آپ گھر گئے، سارا دن بیعت کا سلسلہ جاری رہا، ساری رات تجہیز و تکفین کے اندر گزر گئی، صبح تہجد کی نماز پڑھی، نماز فجر کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا اب کچھ دیر کے لیے مہلت دو، میں تھوڑی دیر آرام نہ کر لوں؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین آپ جائیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جا کے لیٹے، ابھی لیٹے ہی ہیں کہ آپ کا بیٹا آ گیا، دروازے پہ دستک، ابا جی باہر آئیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا بیٹا 2 راتیں گزر گئی ہیں اور 1 دن گزر گیا ہے، میں سویا نہیں، تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ کہا ابا جی اگر آپ نے سونا ہے تو جو مسلمانوں کا حق سابقہ حکمرانوں نے غصب کیا تھا وہ حق کون لے کے دے گا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کہنے لگے بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لوں، نماز ظہر کے بعد یہی کام ہے مجھے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی اگر آپ سوئے اور سونے کے بعد اٹھے ہی نہ تو قبر میں جا کے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر اللہ نے حساب لے لیا تو کیا اس ایسے بیٹے جو دین میں مددگار۔ حضرت عمر بن عبد العزیز فوراً اٹھے، سر سجدے میں پھینکا، عرض کی مولا تیرا شکر ہے تو نے اولاد بھی ایسی دی ہے جو دین میں میری مدد کرتی ہے، جو دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جو فوراً سر سجدے میں رکھا، کہا جاؤ مسجد کے اندر اعلان کر دو۔ اعلان کیا گیا مسجد کے اندر، سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے اکٹھے ہوئے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا فرمایا جس کے پاس سابقہ حکمرانوں کی مراعات کا کوئی مال بھی ہے وہ چاہے 1 درہم بھی ہو سارا نکالو،
اور پھر لوگوں کے لیے اعلان نہیں تھا، خود بنی گالا کا کوٹ کا بنگلہ سنبھال کے بیٹھے اور لوگوں کو کہیں بھی مال نکالو، لوگوں سے ٹیکس وصول لی اور اپنی جیبیں بھرتے جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر گئے، بیوی کو کہا کہ تیرے باپ نے تجھے ایک ہیرا تحفے کے اندر دیا تھا، بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ کہا جی دیا تھا، کہا وہ نکال۔ کہنے لگی جی وہ ایک یادگار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اس چھت کے نیچے یا میں رہوں گا یا وہ ہیرا رہے گا، یا مجھے رکھ لے یا ہیرا رکھ لے۔ بیوی کہنے لگی حضور یہ ہیرا پکڑیں، میں فقیری میں وقت گزار لوں گی، ہیرا پکڑیں جا کے بیت المال میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ممبر پہ فرمایا یہ ہیرا پکڑو، اور بیت المال کے خازن کو کہا یہ بیت المال میں جمع کراؤ اور رسول اللہ کی امت پہ یہ تقسیم کرو، مجھے نہیں چاہیے، میں قبر میں یہ بوجھ نہیں لے کے جا سکتا۔ فرمایا لوگوں ابتدا میں نے اپنے گھر سے کر دی ہے، اب جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں سارے مال نکالو۔ اب رشتہ دار سر پھینک کے باہر نکلے، باہر جا کے رشتہ داروں کی میٹنگ ہوئی، برادری کی میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا عجیب بندہ ہے، آتے ہی ہمارے پیٹ پھاڑنے شروع کر دیے، ایسے تو نہیں چلے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی کو انہوں نے بھیجا، عبدالعزیز کی ہمشیرہ، وہ حضرت عمر کے پاس گئیں اور جا کے کہنے لگی بیٹے تو کچھ تو رشتہ داری کا لحاظ کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، فرمایا پھوپھی رشتہ داری اپنی جگہ، برادری اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، تو میری پھوپھی لگتی ہے، لیکن خدا کی قسم اس سے بھی بڑا ایک رشتہ محمد رسول اللہ کی غلامی کا رشتہ ہے۔ میں جس نگاہ سے تمہیں دیکھوں گا اسی نگاہ سے رسول اللہ کے غریب امتیوں کو دیکھوں گا، میں تمہیں حق نہیں مارنے دوں گا، نکالو سارے کا سارا مال جس پہ قابض بن کے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھوپھی باہر گئی، رشتہ داروں نے کہا سناؤ کوئی بات بنی ہے؟ وہ کہنے لگی روکتی تھی تمہیں، عمر بن خطاب کے خاندان میں رشتہ داری نہ کرو، اب کی ہے تو اب بھگتو، اس کی رگوں میں فاروقی خون ہے، یہ عدل کرے گا، یہ انصاف کرے گا، ہمارے پاس مال نہیں چھوڑے گا، وہ عین عدل کا نظام لاگو کر کے چھوڑے گا۔